بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہمارے صاحب، کل کا جو پروگرام تھا اس میں سورۃ الشعراء پہ ہم نے ابتدائی طور پہ گفتگو تھی اور اس کا شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی اور اس کے اندر کون سے مضامین ہیں، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج سورۃ الشعراء کی پہلی آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے، اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیات الکتاب المبین، کتاب مبین کی آیات ہیں یہ۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اگر ہم چاہیں تو۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ایسی نہیں آتی کہ جس سے یہ اعراض نہیں کرتے، یعنی اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے، یہ نئی بات سے مراد یہ کہ جیسے پیغمبر تشریف لاتے رہے، ہم نے ذکر کیا حضرت نوح کا، حضرت صالح کا، حضرت ہود کا ہم نے ذکر کیا، اصحاب الرس کا ذکر کیا، یعنی حضرت شعیب ہو گئے، دیگر پیغمبران خدا تشریف لاتے رہے تو یہ ان سے اعراض ہی کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان کا رویہ ہے، ان کا سلوک ہے ان لوگوں کا کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو انہوں نے جھٹلا دیا تو عن قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 6 تک ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑی ساتھ ساتھ گفتگو بھی کر لیں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 2 اس میں بتایا گیا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، کتاب مبین کی۔ یہ جو لفظ مبین ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ قرآن کریم میں اکثر جگہ پہ اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہر ایک جو مفسر ہے اس نے اس کی تفسیر، اس لفظ کا معنی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق بیان کیا ہے۔ یہ لفظ مبین جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہاں یہ کس سیاق میں آیا ہے؟ دیکھیے، کتاب مبین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں انہیں کہا گیا کہ بھئی قرآن عربی میں ہی اترا ہے، نازل ہوا ہے اور یہ تمہاری زبان ہے، تو اس میں کوئی بات کتاب میں ایسی نہیں ہے کہ جو واضح نہ ہو، تمہیں سمجھ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان یا عربی لفظ ہم بولتے ہیں تو وہ بھی فصیح کے معنی میں اس کو بولا جاتا ہے۔ جس کلام میں فصاحت ہوتی ہے نا، وہ کلام عربی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مبین کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ ان کے لیے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، یعنی جو زبان ہے، جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، وہ ان پر واضح ہے، کوئی ایسا نہیں کہ ان کو مشکل ہو۔ دوسری بات مبین سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بالکل واضح طور پر بیان کر دی ہیں۔ جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کو انسانی عقل، انسانی فطرت جھٹلا نہیں سکتی۔ بالکل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں جو بیان کیا گیا باہر دنیا اس کو نگیٹ کرے، اس کا انکار کرے۔ یعنی قرآن نے جو بیان کیا وہی کچھ باہر بھی تمہیں نظر آتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، سارا کچھ تمہارے سامنے واضح ہے۔ تو لہٰذا جب قرآن یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، تو اس سے پھر ہم یہی دو معنی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو جو مخاطبین ہیں، سامنے ہیں، جو کفار ہیں، وہ عرب ہیں، ان کو معلوم ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کتاب میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے
نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ بالکل واضح ہے، یعنی اس کو انسانی فطرت، انسانی عقل اس سے ابا اور اس سے انکار نہیں کر سکتا، روز روشن کی طرح وہ بیان ہے سب کے سامنے۔ اگلی آیت میں لعلک باخع النفس کا یہ جو ہے، میرے خیال میں اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس پوری صورت میں اسی چیز کا جو ہے نا وہ زیادہ تر ذکر ہوا ہے۔ یہ جو باخع کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی مفسرین نے، کسی نے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی نے پریشانی کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی نے رنج و الم کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی نے مشکل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہتر اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یعنی اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اور جی ساتھ میں اور چیز ملا دوں، اور یہ کس تناظر میں آیت نازل ہوئی ہے؟ دیکھیے بخعن جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، جان لے لینا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی ہے، جو آپ کا اضطراب ہے، در حقیقت اسے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی زندگی میں ہمیشہ اسی بات کی، اپنی قوم کی جو فکر ہوتی ہے، وہ ان کے لیے یہ ایک، جسے کہتے ہیں نا، ایک بڑا دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ ان کی قوم کہ جس میں زندگی گزری، بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، سارے مراحل گزرے، پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک بڑا مقام و مرتبہ جو اپنا نبی اور اپنا رسول بنایا، اب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، زندگی کی بھی، آخرت کی بھی، خدا کے ساتھ ایک تعلق، ایک ربط بھی قائم ہو گیا پیغمبر کا۔ اب اس پیغمبر کی خواہش یہ ہے، وہ اس کے لیے تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے، اس کے دن رات اس میں گزرتے ہیں کہ جو میری قوم ہے یہ قرآن مجید پر ایمان لائے، نبوت پر ایمان لائے، ہدایت کا راستہ کیوں نہیں اختیار مانے، کرتے؟ ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بے چین اور مضطرب تھے۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ، بلکہ گزشتہ پروگرام میں بھی اس پر ہم نے بات کی تھی، کہ آپ جب اپنی قوم کو، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ بلاتے ہیں، تو دعوت دیتے ہیں تو اب وہ قوم متوجہ نہیں ہوتی اور آپ کے لیے تکالیف پیدا کرتی ہیں، آپ کے لیے مصائب پیدا کرتی ہے، آپ کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی میری اس دعوت میں یا اس تبلیغ میں جو میں کوشش کر رہا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی کوئی رہ گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہاں پر، بلکہ سورۃ الکہف میں بھی اسی طرح کی آیت ہے بیان ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے قرآن مجید پر، آپ کی اس بات پر؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پریشانی کو دور کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کی دعوت و تبلیغ میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، اور نہ اس پیغام میں کوئی ایسی بات ہے۔ یہ در حقیقت جو مخاطبین ہیں، یہ ان کی اپنی خرابی ہے، ان کی اپنی ضد ہے، اپنی ہٹ درمی ہے۔ جیسے انسانی تاریخ کو پڑھیے، انسان اپنے مفادات کا اسیر ہوتا ہے، اور اپنے عہدے کا، اپنے مرتبے کا، اور اپنے قبیلے کا، اور اپنے سیاسی حالات میں جیتا ہے، اپنے سماجی حالات میں جیتا ہے، تو یہ اس کے اسیر ہیں، اس لیے حق کی آواز پر یہ کان نہیں دھرتے۔ صحیح۔ آیت نمبر 4 کے اندر یہ ان نشار نزل علیہم، جب یہ آیت کا ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں نشانی کی ایک تو بات ہو رہی ہے کہ اگر نشانی آئے گی تو یہ ایمان لائیں گے۔ اب یہ ہے کہ خوف کی بنیاد پہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خوف دلا کے کسی کو قبول کروانا ہے، کوئی بات، کوئی مقصد، کوئی چیز قبول کروانی ہے، تو وہ تو وقتی ہوتی ہے، بہت تھوڑا اس کا اثر ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک وقتی طور پہ خوف کے اندر آ کے اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ جو زبردستی ایمان ہے یا خوف کی بنیاد پہ ایمان ہے، وہ خدا نہیں چاہتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اکثر جگہ پہ دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، اکثر جگہ پہ آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اکثر جگہ پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے خدا کو جھٹلایا ان کا انجام یہ ہوا۔ تو معترضین جو ہیں، اعتراض کرنے والے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ تو یہ چیزیں ہیں، جبکہ یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو خوف دلا کے یا کسی کو کوئی چیز دلا کے ہم ایمان کی طرف لے آئیں۔ کیونکہ یہاں پر تو خوف کا بالکل انکار ہو گیا نا، فرمایا کہ بھئی اگر ہم چاہتے تو یہ اگر ہم چاہیں تو پھر ہم کوئی ان پر آسمان سے کوئی آیت ہم نازل کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو پھر ان کی گردنیں جھکی رہتی ہمارے سامنے اگر آیت سامنے آتی تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انجام سے باخبر کرنا یہ ڈرانا نہیں ہوتا، یہ یعنی آپ دوسرے کو
خبردار کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اپنی ذمہ داری ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا آپ اسے کہتے ہیں آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اگر کوئی بے احتیاطی سے ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کسی دن تم حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو ایک وارننگ ہے، یہ ایک تو خبردار کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں۔ تو یہاں پر اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خوف کی بات ہے تو خوف کا تو اس طرح کا کوئی عنصر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہاں تو پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر بھیجا تو فرمایا کہ ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر ہم نے بھیجا، تو بشارت دینے والا۔ اب آخر پیغمبر جہاں ڈرا رہا ہے، وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، وہاں پر بشارت بھی تو پیغمبر دے ہی رہا ہے نا۔ صحیح، بالکل۔ تو بشارت بھی تو خوشخبری پھر بن جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ خوف کونسل اس میں ڈھونڈتے ہیں، دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پر خود ہی، کہ ان کے یعنی ذہنیت جو کیا ہے۔ اچھے لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، جو اچھے نہیں ہوتے واضح بات ہے کہ ان کے لیے پھر انجام ہوتا ہے، عبرت ہوتی ہے۔ جی شارق آپ سوال کریں۔ جی ہم نے عملی زندگی میں دیکھا ہے کہ تنبیہ اس قدر کارآمد ثابت نہیں ہوتی اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اچھے کام کریں اور اچھائی پر جو ہے عمل پیرا ہوں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جب بھی خطبات ہوتے ہیں، لوگ سننے جاتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں اور جو بھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں اس وقت تو وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور سبحان اللہ واہ واہ کرتے ہیں، لیکن جب واپس اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہی رویے ان کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو تنبیہ بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ تو کیا طریقہ اپنایا جانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی جانب گامزن ہو؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل جو بات ہے نا، اسلام صرف تعلیم دیتا ہے، آپ کو رہنمائی دیتا ہے، احکام دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر کلمہ پڑھا، ادھر سے کوئی آپ کے سر پر کوئی ڈنڈا شروع ہو گیا کہ بھئی اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو آپ کو اس کی فوری سزا مل گئی، اور اچھائی کی تو فوراً کہیں سے آسمان سے کوئی تحفہ گرا، انعام آ گیا آپ کی گود میں کہ جی یہ آپ کو انعام مل گیا کیونکہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ اسلام تو ایک تعلیم ہے، اسلام احکام کا نام ہے، خدا کے احکام کا نام ہے، وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ اب اس پر آپ کی اپنی مرضی، منشا، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ انسان کا پھر ذاتی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی لوگ اب حرام کما رہے ہوتے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، عملی طور پر ان کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ پھر انسان نے اپنی ذاتی طور پر خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ یہ آپ کا میرا کام ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، اپنے اوپر محنت کریں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا اجتماعی ماحول اس کو ضرور سپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے پھر سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ کے جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، وہ ایک صحیح رہنمائی لوگوں کو مہیا کریں۔ آپ جہاں کا اشارہ کر رہے ہیں، جہاں کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر بھی تو موضوعات جو گفتگو کے ہوتے ہیں وہ بھی irrelevant ہوتے ہیں نا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نوجوان اگر جاتے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے، اللہ ماشاء اللہ اکثر طور پر ان کی تقاریر کا نوجوانوں کے مسائل سے اور ان کے ذہنی جو انتشار ہے یا سوالات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان ایک تو اپنے عمل کا خود جواب دے، خود آپ محنت کیجئے اپنے اوپر، میں اپنے اوپر محنت کروں، توجہ کروں، میرا خدا کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہے۔ دوسری بات اجتماعی ماحول جو ہے وہ بنتا ہے پھر جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پھر سوسائٹی کو بناتے ہیں اور پھر آگے لے کر چلتے ہیں۔ سورۃ الشعراء اور آیت نمبر 4 پہ جہاں پہ اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں تو یہی مان لے آئیں گے، یعنی زبردستی پھر جو ہے نا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سابقہ جو انبیاء تھے ان کی امتوں کے لیے نشانیاں بھی بھیجیں، معجزات بھی انبیاء کو دیے اور ان کو چیزیں دکھائی بھی گئیں، اور پھر ان کے اس کے بعد ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ یہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ قریش مکہ کو یہ سارا کچھ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اب یہاں دیکھیں نا، یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو یہ دکھا دیتے تو یہی مان لے آتے۔ تو قریش مکہ کو بھی اگر نشانیاں دکھا دی جاتی تو بھی مان لے آتے سارے۔ ان کے ساتھ یہ رویہ ہے، اب باقی انبیاء کے جو امتی ہیں ان کو دکھا دیا، یہ فرق کیوں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب یہ آیات اتری ہیں در حقیقت ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم اس کا تقاضا کیوں کرتے ہو جو پہلوں کے ساتھ ہوا۔ ابھی تمہارے پاس مہلت کا وقت ہے، ابھی تمہارے پاس مہلت کا وقت ہے، تمہارے پاس وقت ہے کہ تم پیغمبر کی بات کو سنو، تم قرآن کو مانو،
اللہ کی وحی پر ایمان لاؤ، اللہ نے جو رہنمائی ہدایت تمہارے لیے اتاری ہے اس کو تم قبول کر لو. تم کیوں اس کا تقاضا کرتے ہو کہ جو پہلی امتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ بھی مہلت کے بعد ہی ہوا، تم اس کا تقاضا کرتے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے مکہ یعنی قریش کے، وہ کوئی ایمان کی غرض سے تقاضے نہیں کرتے تھے. یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے. سورۃ بنی اسرائیل کا میں نے کسی وقت حوالہ دیا تھا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ فَتُفَجِّرَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. یہ بیان کیا نا. اب یہاں پر وہی بات ہے بھئی ایمان نہیں لانا، بس تقاضے کرنے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ اوپر بھی چلے جائیں ہم آپ کو دیکھیں جاتے ہوئے تو نہیں، پھر بھی نہیں ایمان لائیں گے. آپ کتاب بھی لے آئیں پھر بھی نہیں ایمان لائیں گے. پھر کیسے لائیں گے؟ تب لائیں گے جب ہمارے پاس فرشتہ آئے گا، کتاب لے کر آئے گا، یعنی ہماری اپنی اپنی کتابیں ہوں گی تو پھر ہی ہم ایمان لائیں گے. اب یہ جو تقاضے ہوتے ہیں، یہ تقاضے، یہ مطالبے صرف اس لیے ہے کہ بھئی ایمان نہیں لانا. ہم نے بس یہ ایک جسے کج بحثی کہتے ہیں، کج حجتی جس کو کہتے ہیں، یہ در حقیقت وہ انداز ہوتا ہے. قرآن پاک نے اس کا رد کیا ہے. باقی جہاں پر یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، ان کو معجزہ دکھا دیا جائے، کوئی آیت دکھا دی جائے، تو وہاں پر آیت کا اہتمام کیا گیا، نشانیاں نازل ہیں، نشانیاں لائی گئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ ان کو بتایا یہ جا رہا ہے بھئی تم وہ کیوں مانگتے ہو. انہوں نے بھی اسی طرح سوال کیا تھا، اسی طرح مطالبے اور تقاضے کیے تھے، پھر ان کو دکھایا گیا تھا، پھر عذاب اترا تھا ان پر. تو لہٰذا تمہارے پاس وقت ہے، ایمان لاؤ اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے مطابق بسر کرو. صحیح. جی آپ بات کر رہے ہیں ایمان لانے کے حوالے سے، تو یہ ضروری نہیں کہ کچھ بحثی کے لیے ہی یا جان بوجھ کر تقاضے کیے جائیں. کئی ہمارے آج کے دور میں کئی ایسے نوجوان ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ خدا کا اگر وجود ہے تو ثابت ہو عقلی دلیل کے ساتھ. تو یہ ضروری تو نہیں کہ لوگ جان بوجھ کر ہی تقاضے کریں. تو جو لوگ آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ تقاضا کرتے ہیں مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے یا خدا کے حوالے سے، تو کیا ان کے تقاضے کو غلط مانا جائے یا ان کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اس سے میں 100% متفق ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے، آج کا کوئی بھی شخص ہے، آپ اس منصب پر نہیں ہے کہ آپ اس پر کوئی فتویٰ لگائیں یا آپ اس کو کچھ قرار دے دیں جس طرح ہمارے ہاں قرار دے دیا جاتا ہے، تشکیکی ذہن رکھنے والوں کو. یعنی کوئی بھی ہے. تو میں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں کبھی بھی یہ حق نہیں سمجھتا کہ میرے پاس ہے یا کسی کے پاس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میرا علم ہے، جتنا میرا نالج ہے، میں اس کے مطابق آنے والے کے سوال کا جواب دے دوں. اپنی طرف سے جو میں خیال درست سمجھتا ہوں، جو بات وہ میں اس کے سامنے رکھ دوں. ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل اس سے مختلف بات ہو رہی ہے. یہ خدا کی بات ہے. خدا جو آنے والے ہیں، مطالبہ کرنے والے ہیں، تقاضا کرنے والے، ایک تو ان کی پوری ہسٹری ہے ماضی کی، ان کے ساتھی ایمان لا چکے ہیں، ان کے دوست ایمان لا چکے ہیں، ان کے کلیگ ایمان لا چکے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں لا رہے ایمان؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بھئی وہی تقاضا، مطالبہ، وہی بحث و مباحثہ اور وہی مخالفت برائے مخالفت، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹھٹھا مذاق انداز. قرآن پاک نے آگے جا کر یہاں پر اسی بات کو اگلی آیت میں بیان کیا، بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 6 کو، کہ یستہزئون، کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کا یہ رویہ، اس بنیاد پر یہ کہا گیا. ورنہ جن لوگوں نے سوال کیے، آپ دیکھیے قرآن نے ان کے سوالوں کے جواب بھی تو دیے ہیں. جیسے روح کے بارے میں پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو اپنا اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، سورۃ یوسف اتری. ایسا نہیں ہے، سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، لیکن یہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص مینٹیلٹی، ایک خاص ایٹیچیوڈ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو ایمان کے لیے کچھ نہیں کرتے، بس ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کرنے، تمسخر کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو باقی جہاں تک آپ بیٹا بات کر رہے ہیں اس سے میں 100% متفق ہوں کہ ہمیں آج کے نوجوان کے ساتھ بالکل ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنا مخالف سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ شاید یہ ماننا نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے. جو آتا ہے بے شک مانے نہ مانے، ہمارا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں، ججمنٹل ہو. ہمارا کام یہ ہے کہ جو آتا ہے، جو پوچھتا ہے، ہم اپنی ہمت کے مطابق اس کو جو سوال وہ دل میں لے کے یا ذہن میں لے کے اسی کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. بالکل. باقی کسی کی نیت پر، ذات پر حملے کرنا، ذاتیات پہ اتر جانا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. ہمارے صاحب آیت نمبر 4 پہ ہی ایک میرا سوال ہے. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک اعتراض آیا اسی سے متعلق ہی.
اور وہی بات جو ہم کر رہے ہیں. اعتراض یہ تھا کہ سورہ انعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیتے یا ان کی بات مردوں سے کروا دیتے تو پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے یا وہ ایمان نہیں لائیں گے. مگر یہاں پہ سورۃ الشعراء کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی نشانی نازل کر دیں تو ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں گی. اب وہاں پہ یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ایک نشانی بھیج دیں تو یہ جو ہے نا وہ ان کی گردنیں جھک جائیں گی. تو لکھا ہوا تھا کہ یہ تو اعتراض وہ جو ہے نا وہ فرق ہے اس کے درمیان، اس آیت میں اور اس آیت میں پورا تضاد ہے. دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر آپ اس کو سمجھیں. یعنی وہاں پر ان کے انتہا کی ان کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان کر دیا گیا ہے. ٹھیک. یعنی اس طرح کی ہٹ درمی کے اتر بھی آئے نا سارا کچھ زمین پر، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا ہے. یعنی یہ جو اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، فطرت کہہ لیں، یہ جو دلائل مانگ رہے ہیں، آیتیں مانگ رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں، یا یہ تقاضا کر رہے ہیں کچھ اتر آئے تو ہم مان لیں گے، تو انہوں نے نہیں مانا. یہ صرف وقت گزاری کے لیے یہ باتیں ساری کرتے ہیں. یہاں پر اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا کہ جبر نہیں ہے ہمارے ہاں. یعنی ہم زبردستی اگر ہم آیتیں اتار دیتے تو یہ جھک جاتے، آگے ان کے سر جھک جاتے، لیکن ہم نے ایسا کرنا نہیں ہے. کیوں؟ یہ انسان کے اختیار اور ارادے کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انسان جس انجام کو پہنچے اپنی مرضی، اپنے ارادے اور اختیار سے پہنچے. ہمارے ہاں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت ہی امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، اور ہم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلامی معاشرے میں رہنے کے باوجود بھی ہماری تربیت کیوں نہیں ہو سکی؟ ہم جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو نامناسب القابات سے پکارتے ہیں. ایسا کیوں ہے ہمارے ہاں؟ یہ نفسیاتی مرض ہے ایک معاشرے میں. صرف یہ نہیں ہے کہ معذور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ ہے. آپ دیکھیے جو ہم سے ذرا مختلف نظر آئے گا ہم اس کا بھی مذاق بناتے ہیں. یعنی آپ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں جنہیں ہجڑا کہتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں کس طرح ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اسی طرح معذور لوگ بھی ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کا بھی مذاق بناتے ہیں. یعنی جو ایک روایتی طرز کے لوگ ہوتے ہیں، روایتی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک رنگ ڈھنگ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہیں. لیکن ذرا کوئی مختلف ہوگا، وہ ذہین ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ ذرا فکری حوالے سے ذرا اس کا سٹیٹس بلند ہوتا ہے، ذہنی حالت اور معیار ہوتا ہے اس کا، ہم اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ ایک رویہ عام طور پر پایا جاتا ہے. اب اس کے لیے جو معاملہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو انسان کے اندر انسانیت ہے، بنیادی تو وہی بات ہے کہ جو گھر سے انسان کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ آپ نے بڑے چھوٹے کا احترام کرنا ہے، آپ نے معذور ہے، کوئی ڈپرائیوڈ پیپل ہیں، لوگ ہیں، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے الفاظ بھی ہم بولتے ہیں نا دوسروں کے لیے، یہ بھی ہمیں زمانہ رسالت میں نہیں ملتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو خواجہ سرا تھے. یعنی کئیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، کئی لوگوں کا، ان کا آنا جانا بھی تھا، سب کچھ تھا. لیکن کوئی اس طرح میں نے کوئی حدیث، کوئی صحابہ کی طرف سے کوئی رویہ کوئی نہیں دیکھا، الا یہ کہ یعنی استثناء یہ بن جاتا ہے کہ وہ اگر جیسے ایک نارمل انسان کرپٹ ہے کردار کے حوالے سے، اسی طرح اگر اس میں کوئی اس طرح کی کرپشن نظر آتی ہے کریکٹر وائز، تو وہاں پر کوئی حکم لگایا گیا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن باقی اس کے علاوہ کوئی معذور ہیں، کوئی اپاہج ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کو بالکل برابری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے سب لوگوں کو کیا جاتا ہے. تو یہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے معاشرے میں. ہم اپنے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر سمجھیں اور ان کو اہمیت دیں تو پھر ہی معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بنتا ہے. آپ کے سامنے جاپان کا معاشرہ ہے جو بچوں کو بچپن سے ہی ان چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے. دیکھیے ہم مسلمان ہو گئے، کوئی ہم نے اسلام پر احسان نہیں کیا. عرابی بھی تھے، بدو بھی تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. قرآن نے کہا کہ تم مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو مسلم، لیکن تم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا ہم مسلم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کوئی زبردستی تو ہم پر کچھ خدا نافذ نہیں کرے گا نا. تو ہم نے اپنے اوپر، اپنے گھروں پر، اپنے معاشرے پر، اپنے سماج پر محنت کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، کام کرنا ہے، اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے، پھر ہی یہ چیزیں سدھرتی چلی جائیں گی. بلکہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، حضرت ام مکتوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جب یہ چیزیں ڈسکس کر رہا تھا. تو
جو آبا سوا تولا والی وہ جو صورت کی ابتدائی آیات ہیں، وہ ایک مفسر نے شان نزول یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت ام مکتوم کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چونکہ نبی نہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم توجہی کے معاملہ ہو گیا تو آپ کسی دوسری طرف متوجہ ہو گئے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر میں غلط ہوں تو اس پہ آپ گائیڈ کیجیے گا۔ دیکھیے، اس کے شان نزول اور اس مقام پر میرا شدید اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی موقع ہوگا تو ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے ان آیات پر کہ کس طریقے سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا، جبکہ یہاں پر بالکل عموم کے ساتھ بات کی گئی ہے، جو ایک تمثیلی انداز ہوتا ہے اس انداز سے ایک بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو یہ پھر کسی وقت ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن بہرحال اس کی ضرور اہمیت ہے اس بات کی کہ کوئی نابینا ہے، کوئی ٹانگوں سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے ہے، کوئی کسی حوالے سے بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث، یعنی میں آپ کو اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے کہ بہت سے نابینا تھے کہ جو بڑے محدث بنے، بڑے مفسر بنے۔ تو لہٰذا اس طرح کا اسلامی معاشرے میں، اس طرح کے پہلے معاشرے میں ہمیں کوئی تفریق نظر نہیں آتی۔ لوگوں کو اپنی صلاحیتیں اور اپنی اہلیتیں، قابلیتیں کھل کر دکھانے کا ان کو موقع دیا گیا اور انہوں نے کام کیا، کسی کو دبایا نہیں گیا، سپریس نہیں کیا گیا، کسی کا استحصال نہیں تھا۔ لوگ غلام تھے، لونڈیاں تھیں، دوسرے طبقات تھے، ان میں آپ کو بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم آپ کو اس دور میں، شروع دور میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ برابری اور مساوات کا ماحول تھا۔ لیکن جن لوگوں نے، جن کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ اکثر ڈسکرمنیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جب وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ پڑھو گے، لکھو گے تو آپ کی زندگی بہترین ہوگی، لیکن اگر نہیں پڑھو گے تو آپ چھوٹی موٹی مزدوریاں، محنت مزدوریاں کرو گے۔ تو ایک تو یہ معاشرتی ناکامی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں ایسے پروفیشنز موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو ان کی محنت کے مطابق تنخواہ نہیں ملتی، لیکن دوسری جانب ہم ان کی زندگی کو اور ان کو تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے کاموں کو اور ان کو ہم عبرتناک اور عبرت کی مثال پیش کرتے ہیں، بطور عبرت پیش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ رویہ تضحیک میں شمار ہوگا یا پھر یہ عملیت پسندی ہے، پریکٹیکلٹی ہے؟ یہ بہت خطرناک رویہ ہے۔ آپ علم کو محدود کر دیتے ہیں، خاص چیز لبلائز کر دیتے ہیں، ہاں، یعنی خاص دائرے میں آپ لے آتے ہیں۔ وہ استاد کے ذہن میں جو علم کا اور تعلیم کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ میں جو استاد بن گیا ہوں تو لہٰذا سارے استاد بن جائیں، تو پھر وہ علم والے، وہ تعلیم یافتہ تب کہلائیں گے۔ تو یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ ایک شخص جو ٹیکنیکل ایجوکیشن رکھتا ہے وہ بھی تعلیم یافتہ ہے، یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ علم کی تعریف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ دعا یہی ہوتی تھی کہ یا اللہ علم نافع عطا فرما، علم نافع، نفع دینے والا۔ اب دیکھیے، ایک وہ شخص کے جو بڑا علم لے کر بیٹھا ہوا ہے، تعلیم یافتہ کہلاتا ہے، وہ اٹھ کر پانی پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں یہ فطور ہوتا ہے میں تعلیم یافتہ ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے مذہبی لوگوں کو بھی جو جامعات سے تعلیم لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، وہ اپنی اس بات کو توہین سمجھتے ہیں کہ اٹھ کر وہ پانی پی لیں یا کوئی کام کر لیں، دوسرے کو آواز دے کے کہیں گے یہ کام کرو۔ تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ جس سے آپ کی شخصیت، آپ کا کردار نہیں بنتا، اخلاق آپ کا بہتر نہیں ہوتا۔ تو علم اصل میں وہی ہوتا ہے کہ جو نفع دینے والا ہوتا ہے۔ آج آپ جدھر بھی جائیں گے، دنیا اتنی وسیع ہو گئی، اب اتنی ورائٹی آ گئی اور اتنا تنوع آ گیا ہے اس دنیا میں، تو لہٰذا جو شخص جہاں پر بیٹھا انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ صاحب علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ یہ جو اس طرح ہم محدود کر دیتے ہیں، یہ بہت ہم نقصان کرتے ہیں اپنے معاشرے کا۔ اسی لیے لوگ پھر اس طرف دوڑتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں عزت ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے، اس طرف نہیں آتے کہ جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پر عزت نہیں مل رہی۔ یا اہل جو پیشہ افراد ہیں وہ توہین سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی چیز خود پکڑ کے کھا لیں یا کچھ اپنا کام خود کر لیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نظم بھی تو ہوتا ہے نا، کہ ایک آپ کسی آفس میں ہیں کہ اس کا پورا نظم ہے، پوری ترتیب بتائی گئی ہے کہ کون کیا کام کرے گا اور پھر ہر ایک کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو تضحیک والا معاملہ ہے یہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم آفیسز کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی نہیں ہوتا، اگر ہم اپنے اہل علم کی مدارس کی بات کریں وہاں پہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کی تذلیل کی جائے، بلکہ وہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر ہی وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پورے نظم وہ جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تک چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، شارق کا جو سوال تھا نا، وہ اصل میں ہمارے سماجی رویے پر تھا۔ بالکل یعنی مثال کے طور پر
माँ अपने बेटे को कहेगी कि बेटा देखो वो दफ्तर में अफसर बैठा हुआ था तो वो कितना शान से बैठा हुआ था, बेल देता था, हाँ। तो मुलाजिम आ जाता था, तो तुम तालीम इल्म हासिल करो ताकि तुम भी उस नौकरी पर पहुँचो, उस जगह पर पहुँचो, और तुम भी इस तरीके से तुम्हारे नीचे गाड़ियाँ हों और आसपास तुम्हारे नौकर चाकर हों और तुम्हारे कमरे में एसी लगा हुआ हो, और ये सारा कुछ ये माशरती रवैये हैं ये हमारे। जो रवैया ना, अब इससे क्या होता है, लोगों की तहकीर होती है ना। तरीका ये है कि भाई काम कोई भी इंसान की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई भी ओहदा, कोई भी इल्म का शोबा, कोई चीज़ भी। अब बाहर की दुनिया में आप जाइए, मोची, हमारे यहाँ मोची के साथ क्या सलूक किया जाता है, कोबलर, वहाँ पर बाकायदा 2-4 साल का कोर्स है यूनिवर्सिटी में, बाकायदा इंस्टीट्यूट हैं, इदारे जो पढ़ाते हैं। इसी तरह बार्बर हैं, वहाँ पर बार्बर जो उनसा है वो आपको इस तरह, यहाँ तो हम कहते हैं ये नाई है, पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे होते हैं, लेबल किया हुआ है, ठीक है ना। अब वहाँ पर बार्बर के 2 साल के 4 साल के, यूरोप में चले जाइए, डेनमार्क में आप देख लीजिए 2 साल का गालिबन या 3 साल का कोर्स है बाकायदा तौर पर, उसके बाद सर्टिफिकेट होता है, फिर उसके बाद वो आकर अपना काम शुरू करता है। अब वो लोग मोची के पास, कोबलर के पास वहाँ नहीं जाते, कहते इससे अच्छा नई जूता ले लें आप, क्योंकि वो अच्छा उसका नखरा है, समझते हैं कि ये हम इसको वो जो है ना वो सही करवाएंगे, ठीक करवाएंगे, ये भी हमारी तस्लील है। हाँ, अब आप देखिए कि हमारे यहाँ ये रुझान बढ़ रहा है जो सैलून वगैरह के और इस तरह करके, ये चीज़ बहुत पहले से वहाँ पर यूरोप में मौजूद है। तो मतलब कहने का ये है कि मैं इस तरफ इशारा कर रहा था कि जो हमारा समाजी रवैया है, बाकी देखिए कि जो ऑफिस बॉय है वो भी इंसान है। मैं तो हमेशा तुम करके तू करके मैं नहीं बोलता, सीधी सी बात है, बड़ा हो छोटा हो, अपना बेटा हो कोई हो, मैं तो आप करके बात करता हूँ, और ये तरीका सलीका हम सबको सीखना भी चाहिए। और फिर ये है कि जो जिस जॉब पर है उसकी एक इज़्ज़त है, एक उसका मैनर है, एटिकेट्स हैं, उसको ज़रूर बस पेश नज़र रखा जाए, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी हर किसी की अपनी जॉब है, मुलाजमत है, नौकरी है, उसने उसको सर अंजाम देना है। सही जी। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो छोटी मुलाजमतों पर फाइज लोग होते हैं, सिर्फ ये मामला अमीर लोगों का या ताकतवर लोगों का नहीं, बल्कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, मुआशरे के पिसे हुए तबकात होते हैं, वो बजाय इसके कि अपने जैसे मज़लूम का साथ दें, उसके साथ अच्छा रवैया रवा रखें, वो लोग उन लोगों को इज़्ज़त देते हैं जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके पास बड़ी गाड़ी हो, ताकत हो या बड़ा ओहदा हो। तो क्या सारी ज़िम्मेदारी मुआशरे के खुशहाल तबके की है, या फिर ये कमज़ोर लोगों की भी ज़िम्मेदारी है, पिसे हुए तबकात की भी, जो छोटी मुलाजमतों पर फाइज हैं, कि वो भी इंसानियत को अपनाएं और अच्छा रवैया सबके साथ रखें, ना सिर्फ अमीर लोगों के साथ बल्कि अपने जैसे लोगों के साथ भी? देखिए, बुनियादी तौर पर तरबियत ये सबसे अहम होती है, और हमारे यहाँ यानी इंतहाएँ पाई जाती हैं दो। एक इंतहा ये है कि हम दौलत को, दौलतमंद को बहुत ज़्यादा हम रगेदते हैं, माशरे में क्रिटिसाइज़ करते हैं। दौलत को हम कहते हैं कि भाई ये परेशानी का बायस बनती है, इंसान को दुख देती है, फ़लाँ पैसे वाला बंदा रात को इतनी गोलियां खाकर सोता है, टैबलेट्स लेता है, फिर उसको नींद आती है। एक तरफ हमारा ये होता है, दूसरी तरफ हम सूरत हाल ये देखते हैं कि हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, हम खुद भी वो शख्स बनना चाह रहे होते हैं, वही शख्स बनना हम चाह रहे होते हैं। असल बात कुछ और है। तारीख़ में आप देखिए, अच्छे लोगों के पास, नेक लोगों के पास बड़ा पैसा था, दौलत थी, सब कुछ था। इससे हमने जो ये तसव्वुरात कायम कर लिए ना, चूँकि मेरे पास पैसा नहीं है तो लिहाजा पैसा बुरा है, जब मेरे पास आ गया तो फिर पैसा अच्छा हो गया। अब मैं गुर्बत में जी रहा हूँ, तो लिहाजा ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे रवैयों से भी मुताल्लिक़ होती हैं, हमारे हसद से, हमारे जज्बात से, इन चीज़ों से भी इन बातों का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। बाकी ये है कि जो शख्स जिस जगह पर है ना, उसने वहाँ पर कोई फ़ैसला करना है, वो अपने हालात के मुताबिक ही फ़ैसला करेगा कि उसने क्या आगे कदम उठाना है। कौन सा हदीस मुबारक बयान कीजिएगा? आज की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि मेहमान की इज़्ज़त करे। ये इसकी बड़ी अहमियत बयान की गई है कि अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाता है तो वो अल्लाह की रहमत है, आप उसकी खिदमत कीजिए। लेकिन दूसरा पहलू भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान किया गया कि मेहमान को भी ख्याल करना चाहिए कि जिसके घर गया है उस पर बोझ ना बने। तो ये आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम की आपने तालीम दी है। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान के गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।